ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کچوچا میں بھیڑ باڑ لگی ہے، کبھی بریلی میں لگی ہے، کبھی اجمیر میں لگی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور بھی تو مکاتب فکروں میں دو گزرے ہیں. ہمارے یہاں ساری بھیڑیں کیوں ہوتی ہیں؟ آج بریلی کی سرزمین پر باغوں کا مجمع جمع ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کا فرمان ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. انہوں نے پوری زندگی رب کا ذکر کیا، اب رب ان کا ذکر کروا رہا ہے. ہم دیکھو بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اللہ ایسے یاد کرتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کو، فوت شدہ مرحومین کو اتنا نہیں یاد کرتے جتنا ان کو یاد کرتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج دن ہے. عشق اور محبت رسول، عشق رسالت کی جب بات آتی ہے تو امام احمد رضا کا نام دل اور دماغ پر چھا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنگجو نہیں بنایا، طاقتور، پہلوان، اسلحہ باز یہ سب نہیں بنایا. صرف وہ اپنی محبتوں کا جام پلایا تھا. وہ صرف عاشق رسول بنے، کچھ نہ بنے. اور ایسا عشق کے میدان جنگ میں اتر گئے. لوہے کی تلوار ہاتھ میں نہیں تھی، اس کی پرواہ بھی نہیں کی. کھجور کی ٹہنیاں لے کر وہ کام کری جو لوہے کی تلوار کیا کرتی تھی. وہ صرف عشق رسالت کی بنیاد پر، عشق رسالت کی بنیاد پر. ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی جب زندگی پڑھتے ہیں، ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا، تو ان کی زندگی کے ہر گوشے میں، ان کی زندگی کے ہر مختلف زاویے سے جب ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا عنوان، سب سے بڑا موضوع ہمیں جو ملتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت ہے. محبت رسول یہ اصل موضوع تھا ان کی زندگی کا. ہم امام احمد رضا کو عاشق رسول پاتے ہیں. جہاں وہ عاشق رسول ہیں وہیں عاشق آل رسول بھی ہیں. ہم امام احمد رضا کو جب دیکھتے ہیں، جب وہ علم و نجوم کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی محبت رسول ہی کے جلوے نظر آتے ہیں. وہ جب فلکیات میں کہکشاں کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی قدم ناز مصطفیٰ کی گرد و قرار دیتے ہیں. وہ اگر ادب کی بات کرتے ہیں، ادب کا چہرہ جب بے نقاب کرتے ہیں تو اس میں بھی سرور کائنات علیہ السلام کا رخ زیبا ہی نظر آتا ہے. وہ جب اشعار پڑھتے ہیں تو اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہی نظر آتی ہے. وہ اگر معاش پر، معیشت پر، تمدن کے مسائل پر اگر گفتگو کرتے ہیں تو ان کی فکروں میں بھی محمد رسول اللہ کے جلوے ہی نظر آتے ہیں. چھائی ہوئی ہے ان کی زندگی پر، چھایا ہوا ہے ان کے مزاج پر، ان کی تحریک پر. امام احمد رضا یہ ایک تحریک کا نام ہے. امام احمد رضا ایک انجمن کا نام ہے. امام احمد رضا ایک مکتب کا نام ہے. اور امام احمد رضا کائنات علم کا نام ہے. جب تک علم زندہ رہے گا امام احمد رضا کا نام زندہ رہے گا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اہل سنت والجماعت پر احسان عظیم فرمایا. یہ عشق رسول کی دولت ہی تھی، یہ محبت رسول کی دولت ہی تھی کہ مسلمان ہر محاذ پر نمایاں کامیابی پاتا ہوا نظر آتا تھا. عشق رسالت کی بنیاد پر ہندوستان کا انگریز بڑا یار، بڑا مکار، بڑا چالاک تھا. جب ان کی یہاں حکومت تھی، ان لوگوں نے ہر زاویے سے مسلمانوں کی زندگی کو پڑھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو اسلحہ سے نہیں مارا جا سکتا، مسلمانوں کو جنگ سے، بم سے، بارود سے نہیں مارا جا سکتا. یہ مسلمان یہ کیسی قوم ہے کہ مرنے کو زندگی تصور کرتے ہیں، یہ فنا کو بقا سمجھتے ہیں، یہ موت کو حیات سمجھتے ہیں. ان کو مارنا آسان نہیں ہے. ان کو بم بارود سے، اسلحہ سے نہیں مارا جا سکتا.
وہ نتیجے پر پہنچے کہ ان کو مارنا ہے تو صرف ایک راستہ ہے کہ ان کے دل سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے. یہ ایک راستہ ہے صرف، ان کے دل سے ان کے دماغ سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے. علامہ اقبال نے کہا نا، فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، ان کے بدن سے روح محمدی نکال دو. یہ انگریز کہتے تھے روح محمدی نکل جائیں گے مسلمان مفلوج ہو جائے گا. کیا ہوا؟ 2 گروہ تیار کیا انگریزوں نے، 2 گروہ تیار کیا. ایک تو ماڈرن لوگوں کا گروہ تیار کیا. ماڈرن لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ سیدھے سادے مسلمانوں کو مساجد سے نکال کر، مدارس سے نکال کر، خانقاہوں سے نکال کر کیا کیا؟ کالجوں میں پہنچا دیا، نائٹ کلبوں میں پہنچا دیا. مسلمانوں کے سروں پر جو عمامہ تھا، جو پگڑی تھی، اس کو نیچے اتار دیا. مسلم خواتین کے سروں پر جو دوپٹہ تھا اس کو کھینچ لیا ترقی کے نام پر، اور اس کے بعد فیشن کا نام دے دیا. جو قوم قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی صبح اٹھ کر، اس کے قوم کے ہاتھ میں بجائے قرآن کے ناول پکڑا دیا. کھڑے کھڑے پیشاب کرنا، کھڑے کھڑے کھانا کھانا، کھڑے کھڑے پانی پینا فیشن کرا دیا. اس کو ترقی کا نام دیا. ان ظالموں نے اس قوم کو اپنے نبی سے اتنا دور کر دیا کہ آج مسلمانوں کے پاس نہ تو ان کے نبی کا چہرہ ہے، نہ تو نبی کا لباس ہے، نہ تو نبی کا طور طریقہ ہے. یہ انگریزوں کی چال تھی. نہ آج وہ لباس ہے، نہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ کھانا پینا ہے، نہ سونا جاگنا ہے. ہمارا طور طریقہ جو اسلامی ہونا چاہیے تھا، انگریزوں نے سب چھین دیا. ایک گروہ تو یہ تھا. اور دوسرا گروہ جو تیار کیا وہ بہروپیوں کا تھا، نام نہاد مدعاؤں کا تھا، جو بظاہر لمبی لمبی داڑیاں رکھتے تھے، لمبا لمبا کرتا پہنتے تھے، ہاتھوں میں تسبیحات ہوتی تھی. ایسے لوگوں کو باہر نکالا. یہ جا کر شرک اور بدعت کا خوف دلا کر سیدھے سادے مسلمانوں کو لوٹنا شروع کر دیا. آقا علیہ السلام سے دور کرنا شروع کیا. آقا علیہ السلام کے حوالے سے باتیں بتانا پیش کی. کسی نے کہا معاذ اللہ، نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی. یہ کہا گیا. اور فلسفہ اتنا اچھا بیان کیا، آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ ان کا یہ لکھنا ہے، یہ کہنا ہے کہ اگر نبی کی جگہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، مگر نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی. اور وجہ یہ لکھتے ہیں، فلسفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گدھے اور بیل کا خیال عزت کے ساتھ نہیں آتا ہے، نبی کا خیال عزت کے ساتھ آتا ہے. تو نماز کی حالت میں، چونکہ نماز یہ خدا کی عبادت ہے، تو حالت نماز میں عزت کے ساتھ غیر خدا کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ فلسفہ بیان کیا. مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، تعظیم مصطفیٰ بتایا، سیاہ ستہ کی حدیث پاک آپ نے پیش کی. آپ بتاتے ہیں 1400 سال پہلے لے کر پہنچے. نبی پاک علیہ السلام کا دور رسالت ہے. میرے آقا مسجد نبی شریف میں کچھ تاخیر سے آئے، جماعت کھڑی ہو گئی تھی. مسجد نبی شریف میں 7 صفیں لگی تھی. میرے آقا جب پچھلی صف میں آ کر کھڑے ہوئے اور جب پیچھے صحابہ نے دیکھا تو اگلی صف کے صحابہ کو ہاتھ مارا، اشارہ دیا. وہ جب پلٹے تو نبی کائنات کو دیکھا. ہر صحابی ہٹتے گئے، میرے آقا آگے بڑھتے گئے. حالت نماز میں ہے، تعظیم مصطفیٰ ہو رہی ہے. آقا آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ مصلی کے قریب آ گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ آقا تشریف لائے ہیں. حالت نماز میں حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا، ابو بکر نماز پوری کرو، ابو بکر نماز پوری کرو. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرأت کہاں ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ہوتے ہوئے مصلی پر امامت کرے. یہ تعظیم مصطفیٰ اعلیٰ حضرت نے بتایا. یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. ارے تعظیم تو ان سے سیکھو جنہوں نے رسول اللہ کا جلوہ دیکھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کے شب و روز کو دیکھا ہے، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے دن کو دیکھا، رات کو دیکھا، جلوت میں دیکھا، خلوت میں دیکھا. تم کیسی تعظیم کی بات کرتے ہو؟ یہ کہتے ہیں
پھر ایک کسی نے لکھا نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کہ نبی کو مشکل کشا نہ مانو، مشکل کشا صرف خدا کی ذات ہے، جو مانگنا ہے صرف خدا ہی سے مانگو۔ مشکل کے وقت مسائل میں جب پھر جاؤ، جب تم پر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو تم کسی سے نہ مانگو، کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ اعلیٰ حضرت نے مزاج دیا اور آپ نے فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ حضرت فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہمتن جود و کرم بنا کر بھیجا ہے اور ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستہ بتایا ہے۔ ہمیں اس پر ناز ہے، ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم آپ کے در کے منگتا ہے۔ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ کوئی کسی تانے دار کا منگتا ہے، کوئی کسی امیر کا منگتا ہے، کوئی کسی وزیر کا منگتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احمد رضا کو ناز ہے کہ احمد مختار کا منگتا ہے۔ کسی نے آ کر کہا مفتی نانپارہ کی شان میں کچھ کہہ دو، ریاست نانپارہ کی جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں کوئی قصیدہ لکھ دو۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے آ کر کہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کرمت ہے تو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کرمت ہے تو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، میرا دین پارے نہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو کسی پر بھی نچھاور کر دوں گا۔ احمد رضا لکھتا ہے تو صرف وہ نعت مصطفیٰ لکھتا ہے، نہیں لکھا اور کہہ دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے عشق رسالت کا جام پلایا۔ ان ظالموں نے کہا کہ مدینہ جانا ہے جاؤ، مسجد نبوی شریف میں نماز کی نیت سے جاؤ، گنبد خضرا کی زیارت کی نیت سے مت جانا۔ کیا کوئی مسلمان کی بولی ہے؟ نہیں۔ کس نظریے سے جاؤ؟ مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے جاؤ، گنبد خضرا یا روضہ زیارت رسول کی نیت سے مت جانا۔ تم جاؤ گے قدم قدم پر گناہ ملے گا، جاؤ گے تو قدم قدم پر گناہ ملے گا۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، میرے آقا کا تو فرمان ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جانا ہے تو جاؤ، مگر مسجد نبوی شریف میں نماز کی نیت سے جانا۔
روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے مت جانا، اور اگر روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے جاؤ گے تو تمہارا جانا حرام ہے، قدم قدم پر تمہیں گناہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ظالموں، تم مدینے کی بات کرتے ہو، ہم تو مکہ بھی جاتے ہیں تو مدینے والے کی نیت سے جاتے ہیں، ہم مکہ بھی جاتے ہیں تو مدینے والے ہی کی نیت سے جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا آج یوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تم مدینے کی بات کرتے ہو، ہم مکہ بھی جاتے ہیں تو مدینے والے کی نسبت سے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف پہنچے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ پہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب روضہ رسول پر پہنچے، اب تک کہ اپنی روح کو اپنا نمائندہ بنا کر سلام پیش کیا کرتے تھے، انڈیا میں کھڑے رہتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بز پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام، کبھی کہتے تھے کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ مگر آج اللہ نے وہ دن دکھایا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے ہیں، اور یہی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، اب تک میں نے اپنی روح کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرتا رہا، آج میں آپ کے روبرو حاضر ہوں، میرے سلام کو قبول فرمائیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا کلام پیش کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ یہ کلام آپ نے پیش کیا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی دلی خواہش تھی کہ آج چونکہ میں بنفس نفیس یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ آپ اپنے رخ زیبا کی زیارت سے مجھ کو مشرف فرمائیں۔ اس کلام کو پیش کیا، دوبارہ پھر پیش کیا، تیسری مرتبہ پھر پیش کیا۔ آپ نے مقتے کا شعر کیسا پیش کیا؟ پہلے دوسرے دور میں جب آپ نے پڑھا تو آپ نے کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ پہلی بار میں کیا کہا؟ تجھ سے کتنے، ارے رضا تیری بات یہاں کون پوچھے گا، یہاں تو فرشتے بھی آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں، سید الملائکہ جبریل امین بھی آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے آتے ہیں جاتے ہیں، چار آتے ہیں، پانچ جاتے ہیں، پانچ آتے ہیں، چار جاتے ہیں۔ جب پھر بھی دیدار نہیں ہوا تو اب تیسری مرتبہ جب پڑھا تو آپ نے مقتے میں پڑھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، چل تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے جیسے کتے یہاں ہزار پھرتے ہیں، تیری بات یہاں کوئی کیوں پوچھے گا، چل یہاں سے۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی کے در کا کتا کہا، اس کتے کو ہلکے میں مت لینا، اس کتے کو ہلکے میں مت لینا، اصحاب کہف کے کتے کو دیکھ لینا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، جب اصحاب کہف کا کتا جب جنتی ہو سکتا ہے، یہ تو مدینے والے کا کتا ہے، یہ تو مدینے والے کا کتا ہے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، خود سے کہا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آپ مفتی اعظم سے پوچھو، محدث اعظم سے پوچھو، صدر الافاضل سے پوچھو،
امام احمد رضا کیا ہے؟ وہ کہیں گے، کوئی کہے گا سید المفسرین ہے، کوئی کہے گا سید الخطبہ ہے، کوئی کہے گا سید المصنفین ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کہے گا، کوئی عظیم البرکت کہے گا، کوئی مجدد دین و ملت کہے گا، مگر جب ان سے پوچھو کہ آپ کیا ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نبی کے در کا کتا ہوں، میں نبی کے در کا کتا ہوں، نبی کے در کا کتا۔ اصحاب کہف کا کتا جو ہے نا، اس کی ہسٹری کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ، یہ جنتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس انداز سے پیش آ رہے ہیں، سائل بھی بڑا تھا، سوال بھی بڑا عظیم تھا، سوال بھی بڑا عظیم تھا، سائل بھی کوئی اور نہیں، علماء کا سردار تھا۔ کھڑا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ اپنے رخ زیبا سے دیدار کرائیں، اپنے رخ زیبا کا دیدار کرائیں، مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ کون سی بارگاہ تھی وہ؟ کون سا دربار تھا؟ بہت بڑا دربار تھا۔ کتنا بڑا دربار تھا؟ یہ وہ دربار تھا کہ جہاں کوئی خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہی نہیں۔ ابو بکر آئے صدیق بن گئے، عمر آئے عدالت کے علم بردار بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، سلمان فارس سے آئے، بلال حبش سے آئے۔ ہر کسی کو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی غلامی میں قبول کیا، وہیں آس لگائے کھڑے گئے۔ ابھی آپ نے جب تیسری مرتبہ یہ کہا تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو اس در کا کتا کہا تو فوراً عالم بیداری میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے رسول پاک علیہ السلام کا دیدار کیا، اور جیسے ہی دیدار کیا بے ساختہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ امام احمد رضا آج انہیں کا دن منا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے روزے کو لے کر کتنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ امام احمد رضا اپنے دور کے مجدد گزرے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی پہچان صرف وہ بریلی شریف سے نہیں ہوتی، وہ تو بریلی میں پیدا ہوئے تھے، وہ تو غوث اعظم کا انتخاب تھے، وہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کی امانت تھے، وہ امام احمد رضا۔